قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور میری قوم والو آؤ، زمین نیاز جھکانی ہے تو رب کے سامنے، ہاتھ پھیلانے ہیں تو رب کے سامنے، مدد مانگنی ہے تو رب کے سامنے، نظر و نیاز دینی ہے تو رب کے نام پہ، ہر طرح کی مشکلات کے لیے رابطہ کرنا ہے تو رب سے کرنا ہے، اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے تو رب کو سمجھنا ہے، کوئی اور تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تمہارے رزق کا مالک رب کے سوا کوئی نہیں ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تمہیں اولاد رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں رزق رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آؤ ایک رب سچے وحدہ لا شریک کے ہو جاؤ، وہ سچے نیلی آسمان والے چھت کے رب کے ہو جاؤ، اور باقی سب سے رشتہ توڑ دو۔ اللہ ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا، انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور میری قوم ایک سچے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس سے مدد مانگو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، باقی سب سے رشتہ توڑ دو۔ ایک اور نبی کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اور میری قوم والو چھوڑ دو جھوٹے خداؤں کی پوجا، چھوڑ دو معبودان باطلہ کی عبادت کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے نظر و نیاز کو خالص کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے نفع نقصان کو متصور کرنا، ان کو اپنی اچھی بری تقدیر کا مالک سمجھنا، چھوڑ دو ان سب کو، ان اعبدوا اللہ، ایک سچے وحدہ لا شریک نیلی چھت والے رب کے ہو جاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، باقی سب کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اپنے خلیل کا بھی تذکرہ کیا قرآن میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کی یہی کہا، خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور میری قوم والو بتوں کو چھوڑو، ان جھوٹے معبودان باطلہ سے جو تمہارے خود ساختہ بنائے ہوئے رب ہیں، معبود ہیں، آؤ ان کو چھوڑ کے سچے رب کے ہو جاؤ۔ اور اللہ کو اپنے خلیل کی یہ دعوت توحید اس قدر پسند آئی کہ اس توحید کی دعوت کی وجہ سے اور اس کو مثال بنا کر پیش کرتے ہوئے اللہ نے اس توحید کی دعوت کو کہا اسوہ حسنہ ہے یہ ابراہیم کا۔ اور آؤ اگر چاہتے ہو آج تمہاری زندگیوں کو بھی رب پسند کرے، ان کی قدر کرے روز محشر، اور جب پڑتال ہو اعمال کی اس وقت اللہ بھی تمہارے اعمال کے وزن کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھے، تو آؤ توحید کی دعوت کو اپنا لو، اس سے بڑھ کر کوئی اور دعوت کا رشتہ، کوئی اور کام رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم کی سیرت، اس کا عمل، اس کی دعوت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جب وہ اور اس کے اصحاب نے اپنی قوم کو کہہ دیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور تمہارے جھوٹے معبودان باطلہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ سچا حاکم اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آئیے ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت یوسف جیل کی صلاحوں کے پیچھے پابند ہے، پابند سلاسل ہے، اسیر کر دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت اسیر ہونے کے باوجود، پابند سلاسل ہونے کے باوجود، اس رب کے بندے نے، اس موحد نے ان جیل کی صلاحوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اس بات کو، توحید کے علم کو بلند کرنا نہیں چھوڑا۔ اور کیا کہا؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار۔ اور میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بتاؤ ایک سچا وحدہ لا شریک ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اپنی نفع و نقصان کے لیے ایک در کو کھٹکھٹانا کافی نہیں ہے؟ کیا اپنی نظر و نیاز کے لیے کوئی ایک
سچے وحدہ لا شریک کے لیے خالص کرنا کافی نہیں ہے؟ کیا اس سر کو جھکانے کے لیے سچے رب کے در کے سوا کا در کافی نہیں ہے؟ کیا ہاتھ پھیلانے کے لیے، جھولیاں پھیلانے کے لیے اس سچے وحدہ لا شریک کی بارگاہ کافی نہیں ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ در در پہ ذلیل ہونا، رسوا ہونا تمہیں منظور ہے کہ ایک سچے وحدہ لا شریک کے گھر جا کے اپنی مرادوں کو بھر لانا تمہیں منظور ہے؟ ایک اور نبی کا تذکرہ رب اپنے قرآن میں کرتا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے، گواہ ہو اس وقت کے جب یعقوب پہ موت کے سکرات طاری تھے، موت کا وقت آنے والا تھا۔ آج ہمارے تمہارے پہ بھی آتا ہے، ہمارے بزرگوں پہ بھی آیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے میں آل اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں، آنے والے وقت میں بچوں کے رشتوں کے متعلق نصیحتیں کرتے ہیں، اپنے مال کے متعلق نصیحتیں کرتے ہیں، اپنی جائیداد کے متعلق فلانیاں نو ملنا جے، فلاں کو ملنا ہے، فلاں کو نہیں ملنا، ان سے رشتہ تعلق کرنا ہے، ان سے نہیں کرنا، یہ میری فلاں جائیداد فلاں کے نام، یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے بھی۔ آؤ نبیوں کے نام لے واؤ، نبیوں کی حرمت اور ان کے تقدس کے دم بھرنے والوں، آؤ ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے قالوا نعبد الہک، ابا جان آپ کے الہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اور وہ صرف آپ کا الہ وحدہ لا شریک نہیں ہے بلکہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا بھی کا الہ اور معبود ہے، اور سب کا الہ اور معبود وہی سچا رب، نیلی چھت والا آسمان والا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ آؤ میرے بھائیو، جب سلسلہ نبوت کے ہر پھول نے، اس گلستان نبوت کے گلشن کے ہر پھول نے یہی خوشبو پھیلائی ہے توحید کی، اور اس توحید کے گلشن کو سجا کر اس کائنات کو توحید کی خوشبو سے معطر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، پھر ہم کیوں گلشن نبوت کی پھیلائی ہوئی اس خوشبو کو جو ہے وہ اس شرک کی غلاظت کی بدبو سے جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے موضوع کو سمیٹ کے آئیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے اس گلشن پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کفار اور اغیار کو مسلمانوں تمہاری توحید کا پیغام پسند نہیں تھا، اور جاؤ علماء موجود ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کیسے گندے عقیدے ہیں قادیانیوں کے۔ اس جھوٹے مدعی نبوت نے اپنے اس ڈرامے کی آڑ میں مسلمانوں تم سے تمہارا عقیدہ توحید چھیننے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن آؤ ہم نے اس ڈاکے کو برداشت کرنا، بآواز بلند کرو، ہم یہ ڈاکہ برداشت کریں گے؟ نہ توحید پہ ڈاکہ برداشت کریں گے، نہ ہمیں خدا کی خدائی میں کوئی شرکت گوارا ہے، نہ ہمیں مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شرکت گوارا ہے۔ اور جاؤ آئیے اس کے لیے پھر آؤ اہل حدیثوں، اہل توحید، اہل سنت اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ہماری آنے والی نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں، دین کے ان کا تعلق کمزور ہو رہا ہے، ہمارے امتیازی مسائل ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں راسخ نہیں ہے، توحید سے پختہ رشتہ ہم ان کو دے کے نہیں جا رہے، ختم نبوت کا پیغام ہم ان کے دلوں میں ڈال کے نہیں جا رہے، صحابہ سے محبت کا جذبہ ہم ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر نہیں بھر رہے، دین سے محبت اور رشتہ ہم ان کو دے کے نہیں جا رہے۔ آؤ آنے والی نسلوں کا تم پر قرض اور تم پر فرض ہے، اگر ادا نہ کیا کل قیامت کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آؤ ابھی سے تیاری کرو، اور یاد رکھو ان کو یہ پڑھا کے بھیجو، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میری آنے والی نسلوں، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کہتے ہیں اور کیوں
مجھے چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر یہ کرو گے ظالموں سے ہو جاؤ گے. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کہتا ہے اگر میں کسی کے اوپر کوئی مصیبت اور آزمائش مسلط کرنا چاہوں، کوئی ہے جو میرے فیصلے کو بدل سکے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر کسی پہ میں اپنا فضل اور رحمت کرنا چاہوں، کون ہے جو میرے فیصلے کو بدل سکے؟ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور مسلمانوں اور مومنوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے یہ تمہیں سکھایا تھا، بتلایا تھا. ختم نبوت کے تاجدار نے تمہیں بتا دیا تھا میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وہ اگر تمہارے کسی نقصان کا فیصلہ کر لے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درگاہ، کوئی قبر، کوئی شجر، کوئی حجر تمہارے اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس آزمائش کو رفع نہیں کر سکتا. او ارادنی برحمتن هل هن ممسکات رحمتی. اور اگر میرا رب تم پر رحمتیں کرنا چاہے، تم پہ اپنا فضل کرنا چاہے، تم پر اپنی برکات کو نازل کرنا چاہے، کون ہے جو میرے رب کو ٹال سکے؟ اور آج تو کیا کہنے، آج تو نے اپنی انگلی میں پہنے ہوئے فیروزے کو بھی معبود بنا لیا، اس کو بھی اپنا مشکل کشا بنا لیا، اس کو بھی اپنا حاجت روا بنا لیا. سلام ہو عمر تم پہ، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود آ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرما. حجر اسود سامنے ہے، آج تیرا پتھر، جھوٹا پتھر تیری انگلی کی اس انگوٹھی میں جڑا ہوا ہے. وہ پتھر، وہ یہ دنیا کا پتھر، وہ پتھر وہ جو جنت سے آیا ہے، جنت سے آیا پتھر جڑا ہوا کعبے کی دیوار کے ساتھ. مخاطب ابن فاروق اس سے کہنے لگے حجر اسود تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے، نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، تجھے فقط چومتا اس لیے ہوں، تجھے محمد علیہ السلام نے چومنے کا کہا ہے. اور آؤ میرے بھائیو، اس بات کو یقین کر لو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نفع نقصان رب کے پاس، ہمارا رزق رب کے پاس. آج تھوڑے سے مسائل کا شکار ہوتے ہو، دکان پہ گھاٹا پڑ گیا، نقصان ہو گیا. میرا رب کہہ رہا ہے دنیا کائنات میں ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ دار میں رب ہوں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. میں جس کا چاہوں رزق اضافہ کر دوں، جس کا چاہوں کم کر دوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. آج تجھے جھوٹے عمل یہ رب کی توحید سے ہٹانے والے کہتے ہیں بندش لگا دی. کوئی نہیں میرے رب کے اختیار میں دخل دینے والا. جو رزق تیرے نصیب میں میرے رب نے لکھ دیا ہے کوئی کاٹ سکتا؟ بوازیں بلند کرو، کہو کوئی کاٹ سکتا؟ نہیں کاٹ سکتا. آج کہتے ہیں جی اولاد پہ بندش لگ گئی ہے، جاؤ تویز کراؤ، جاؤ عاملہ کرو، جاؤ. میرے رب کا قرآن کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. میرا سچا بادشاہ، میرا رب جو آسمانوں زمینوں ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جیسے چاہا اس نے بنایا. وہ کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں. تو کہتا ہے بندش لگ گئی ہے. تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جائے تو آڑے تے بڑے سخت تویز ہو گئے، آپ پہ بڑے سخت تویز ہو گئے، چھینٹے پڑ رہے ہیں جی. اور ذکر نہ کرو رب کا، رب کا ذکر چھوڑو گے، رب سے تعلق چھوڑو گے، رب کو یاد کرنا چھوڑو گے. رب کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. میرا ذکر ترک کرو گے، مجھ سے دور ہو کے شیطان کے نرگے میں آ جاؤ گے. شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے،
پھر تیرا دماغ گھومتا ہے، تجھے چھینٹے بھی نظر آتے ہیں، تجھے خون کے چھینٹے بھی نظر آتے ہیں، تجھے اپنے اندر جن آتا بھی نظر آتا ہے۔ پھر ایمان کے ڈاکوؤں کے پاس تو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں موکل بھیجیں گے، میرے پاس بڑے موکل ہیں، موکل بھیجوں گا، پتہ کروں گا کس نے کہاں بھیجا ہے، کس کو، کس نے تویز کی ہے، آخری بات کر کے ختم کروں گا۔ یار زندہ صحبت باقی، آؤ اہل حدیثو، تم تو اپنے ایمان پہ پہرا دے دو، تم تو اپنے عقیدہ توحید کو بچا لو، رب کا قرآن آؤ پڑھو، دعوت دیتا ہوں، اپنے عقیدے کو بچا لو ان جھوٹوں سے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعتها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب في العذاب المهين۔ آئیے آخری بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کو جانتے ہو، جس طرح یہ خوبصورت مسجد تعمیر ہے، سلیمان جنوں سے مسجد تعمیر کروا رہے ہیں، وقت مقرر آ جاتا ہے، اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ رب کا قرآن کہتا ہے وقت آ جائے تو نبیوں کا وقت بھی آگے بڑھ سکتا نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ یہ تو بھاگ جائیں گے جن سے مسجد بنوا رہا ہوں، یہ جن بھاگ جائیں گے جن سے مسجد بنوا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ کام میرا ہے، انشاءاللہ مسجد بنے گی۔ عصا کے سہارے سلیمان کھڑے ہیں، اللہ نے روح قبض کر لی ہے، چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑے حضرت سلیمان کی زندگی اور موت سے بے خبر یہ جن جو ہے وہ مسجد بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، عصا کو دیمک لگتی ہے، دیمک اس عصا کو کمزور کرتی ہے، حضرت سلیمان گر پڑتے ہیں، جن کیا کہتے ہیں، اللہ کانوا یعلمون الغیب۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا سلیمان فوت ہو گئے ہیں، ہم یہ مسجد بناتے ہیں، ہم اس سزا میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، ہمیں پتہ ہوتا سلیمان وفات پا چکے ہیں، ہم کبھی بھی اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے، اس سزا میں مبتلا نہ رہتے۔ بھائیو بات مختصر، تیرے نفع کا مالک تیرا رب، تیرے نقصان کا مالک تیرا رب، تیرے رزق کا مالک تیرا رب، تیری اولاد کا مالک تیرا رب، تیرا حاجت روا اللہ وحدہ لا شریک، تیرا مشکل کشا وحدہ لا شریک، تیری دعائیں سننے والا سچا رب کوئی اور نہیں ہے۔ تو جو تجھے نقصان پہنچا سکے کوئی اور نہیں ہے، جو تجھے نفع پہنچا سکے کوئی اور نہیں ہے، تو جو تیری لکھی تقدیر کو بدل سکے، تو آؤ پھر اسی سچے وحدہ لا شریک سے رشتہ جوڑ لو، جس رشتے کے لیے سارے نبی اور رسول جڑوانے کے لیے آئے، اور آخر میں تاجدار ختم نبوت بھی آئے، اور کیا کہا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔